खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली क्या जो आज हम देख रहे हैं खबर सामने आ रही है और मुतबादिल नाम भी हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम ज़ेर गौर है। ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात, 3 साबिक फौजी अफसरान शामिल हैं। ज़राए का बताना है कि सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव और परवेज खटक के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी गवर्नर केपी के लिए ज़ेर गौर हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि गवर्नर राज के लिए पहला ऑप्शन मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ही है। ये जब फैसल करीम कुंडी साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया और कहा गया जी क्या कोई गवर्नर की तब्दीली की जो सुनगुन है क्या आपने सुना है, उनका जवाब जरा मुलाजा कीजिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर मीडिया पे आ गए 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प है। तब्दीली से पहले अक्सर जो है हुकूमतों को भी और शख्सियात को पता नहीं चलता कि वो तब्दील होने वाले। गवर्नर राज के लिए आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम मंजर आम पे है। तो मुनीस जहांगीर साहिबा हमारी जो कॉलीग हैं 1 नवंबर 2025 को एक इंटरव्यू में ये सवाल उन्होंने आफ्ताब शेरपाव साहब से पूछ ही लिया। 98 तरमीम के बाद तो अब नामुमकिन हो गया है गवर्नर राज। मैं खुद हिस्सा था उसका 98 तरमीम बिल्कुल, इसके मैंने आपसे और उसमें अभी गवर्नर रूल लगाना आसान नहीं है। को कभी कोई पेशकश हुई कि आप आके मामला को हल करें? गवर्नर राज की बात हो रही है कि गवर्नर ये आपको पता नहीं आपने क्यों कर दिया। नो प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब ये गवर्नर राज की खबरें कभी कभी फीलर भी छोड़े जाते हैं मार्केट के अंदर जानने के लिए, मकसद कुछ और होता है, खबर कुछ और होती है। क्या ये एक जेन्युइन सोच है या ये कुछ इसी किस्म का एक शोशा सा छोड़ा गया जरा टेम्परेचर चेक करने के लिए? देखें, इसको आप दोनों तरह से समझें। ये सीरियस भी है और फिलर चेकअप भी है कि रिएक्शंस, ये प्रोग्राम भी एक रिएक्शन है कि हम सारे डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो बुनियादी तौर पे 25 नवंबर को जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे बड़ी वाज़ेह तौर पे जो नैप नेशनल एक्शन प्लान इमरान खान 2021 का था, 5वां पॉइंट बताया गया था। उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे पूरा बताया गया कि किस तरह एपेक्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 5वां पॉइंट ये था कि काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा जो सूबाई हुकूमतों के काम है करने के, चाहे वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, लोगों को अप्रोच करना है, वो बलूचिस्तान में तो बेहतरीन काम हो रहा है और बदले में वहाँ सियासी बयानियाँ मौजूद है KP में काम करने की बजाय, और इल्ज़ामात मौजूद हैं। और साथ ये भी बताया गया था, आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी मुज़ाकरात की बात करती है तालिबान से और सिर्फ उसी पार्टी के लोग बचे हुए हैं दहशतगर्दी के हमले से, बाकी सब पे हुए हैं। तो आप इसको इतना ईजी भी नहीं ले सकते कि समझाया जा रहा है, क्योंकि जो CM KP उन्होंने जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों से मुलाकात की, धुआंधार 2 दिन या 1 दिन जो भी की थी, उसमें सारा इल्ज़ाम फौज और FC पे लगाया था कि बॉर्डर तो ये नहीं संभालते और हमें कहते हैं। तो जवाब में ये भी बताया गया था कि 1200 से ऊपर किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको जब आप करते हैं और 25 किलोमीटर पे एक चौकी होती है तो वहाँ पे दूसरी तरफ से तो पार कराया जाता है फायरिंग करके। तो यहाँ पे बाकी गवर्नमेंट के इदारे कहाँ हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, तनख्वाहें लेते हैं, काम नहीं करते। तो ये चीज़ें समझने की थी कि आपको जो अपना काम है, देखें ना CM के बिल्कुल ग्रीवेंस ठीक है कि उनको CM को मिलवाया जाए इमरान खान से, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सूबे का काम छोड़ दें। जो आपके काम है दहशतगर्दी से, आप कहते हैं कि मेरा सूबा सबसे ज़्यादा है, तो उसके खिलाफ आपने एक्शन क्या किया बतौर CM? ठीक है, सो अब देखिए ना, इसमें 2 बातें, एक ये है कि गवर्नर की तब्दीली, दूसरा गवर्नर राज, ये दोनों चीजें साथ साथ है। क्या अगर गवर्नर राज पहले बताया 18वीं तरमीम के बाद लगाया जा सकता है? कानूनी तौर पे इतना आसान है जब तक कि तमाम जगहों से इंडोर्समेंट ना मिले। दूसरी बात कि अगर गवर्नर राज लगाना है तो कुंडी साहब को तब्दील करने की क्या जरूरत है फिर? देखें, जब खबर आई है तो वो ये है कि पहली तरजीह कुंडी है। अच्छा, अब देखना ये होगा कि क्या पीपल्स पार्टी को एक और सूबा देना है? मेरे ख्याल में नहीं देना है, क्योंकि वो फिर कोई ऐसा बंदा, अब आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम है, जैसे परवेज खटक साहब का नाम है, सियासी तौर पे हैदर होती हैं, ये 3 अलग अलग पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन अगर PTI के बाद जो ज्यादा नुमाइंदगी रखती है वहां पे, तो PMLN खुद रखती है, JUI रखती है, पीपल्स पार्टी रखती है कि वहां आपने कंसेंसस से लाना है, तो फिर आप या किसी रिटायर्ड जनरल पे चले जाएंगे जो 3 नाम आए हैं, या आप एक ऐसी शख्सियत पे जाएंगे कि आपको सूबे को गवर्न करना है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा मैसेज PTI को बरह रास्त दिया गया और कानून और आइन में गुंजाइश
موجود ہے اور اس کو آپ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اور آج لیکن گورنر راج کا متحمل ہو سکتا ہے صوبہ صاحب کہ جہاں پہ آپ نے ٹیمپریچر کو نیچے کرنا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن بنانی ہے صوبے اور وفاق کے درمیان، گورنر راج از اے ویری ریڈیکل تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ بالکل حالات جو ہیں سیاسی طور پہ سدھار کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. یہ ویسے متحمل ہو سکتا ہے اس کا؟ اطہر بھائی نے کس چیز کو کس چیز سے ملایا؟ مجھے تو پہلے تو یہ حیرانگی ہے نا کہ دہشت گردی کا راج کس صوبے میں ہے، گورننس کے مسائل ان کے اپنے صوبے میں موجود ہیں، الیکشن وہ ایک لڑا اور وہی ہارے. ابھی تازہ ترین جو مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، ہری پور کی بات مثال آپ ساتھ دے رہے ہیں کہ جناب مریم نواز فلاں، مریم نواز فل ٹائم کام کر رہی ہے، پروجیکٹس دیے ہیں، ایگزیکیوٹ کیے ہیں اور چل رہے ہیں. کوئی مقابلہ نہ گنڈا پور سے تھا، نہ ان کے کسی بھی سی ایم کے ساتھ نہیں تھا، بزدار کے ساتھ بھی نہیں تھا. آپ کس چیز کو گورننس کے نام پہ کہ جی وہ چلی گئیں، انہوں نے 4 دورے کر لیے. بھائی اتنے پورے ٹائم میں آپ کے وزرائے اعلیٰ کبھی رہے نہیں اس کے پی میں، پشاور میں، کہ آپ نے جو بد انتظامیہ ہے، جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے کیا کام کیا؟ جو کوسچن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے کنٹرول کرنے میں صوبائی حکومت کا اپنا جو کردار ہے وہ کہاں ہے؟ 600 ارب روپے کا سوال پوچھا جائے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہم نے سی ٹی ڈی کے لیے دیے تھے، تو وہ کون جواب دے گا؟ وہ یہی وزرائے اعلیٰ دیں گے نا کہ آپ نے خریدا کیا، اس سے لیا کیا، آپ نے کیا ٹک ٹاکر بھرتی کیے 1122 میں، آپ نے وہاں پہ بھی کچھ نہ بنایا آج تک کہ بھئی وہ کوئی جا کے نہ تیراکی کر کے کوئی رسہ ہی ہو ان کے پاس کہ لوگ جو ڈوب رہے ہیں اور لے آئیں. صوبے کی مثال اس وقت گورننس سے زیادہ بڑا ایشو دہشت گردی کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں ان کا، میں اس مطالبے کے ساتھ ہوں کہ ان کی اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات ہو، لیکن کیا ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبے کے لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ آپ کے بیانات سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا جو دہشت گردی میں مر رہے ہیں. آپ کو گورننس شو کرنی ہے نا، تو وہ جو ضلع نہ گنڈا پور اپنا ضلع کلیئر کر سکے کہ شام کو کھل جائے ڈی آئی خان، اور نہ آج کا سی ایم وہاں پہنچتا ہے کہ کیا کریں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ گورنر راج کی، میں جو بات آپ نے سوال پوچھا میں اس طرف آ رہا ہوں، یہ اس لیے کلیئر کیا گیا کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں، یہ عمران خان سے پاپولر لیڈر ہیں آپ کے خیال میں سہیل آفریدی، کہ اگر وہ بند ہو سکتے ہیں تو ان کی حکومت جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب عجیب و غریب کام ہو رہا ہے. ہم یہ کر دیں گے، وہ جنید اکبر صاحب کو ساتھ لگایا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کو بند کر دیں گے، کریں بھائی، کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ نے ملک چلانا ہے نہیں. اگر عمران خان سے ملاقات سہیل آفریدی کرا دی جائے تو حکومت یہ جو کرائسس ہے، جو سیلف کریٹڈ کرائسس ہے ملاقات نہ کروانے کا، جو ساری لائم لائٹ لے جاتا ہے تحریک انصاف کو، سیاسی بیانیہ مضبوط ہوتا ہے، وہ وکٹم بنتے ہیں، اوریجنل ایشوز جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سے ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو حکومت کا اون گول ہے نا کہ یہ سوال جو انہوں نے پوچھنے بجائے اس کے سارا دن ہوتا ہے کہ جی ملنے نہیں دیا. ماریا آپ کے خیال میں جب گنڈا پور جب ملاقاتیں عمران خان سے مل رہے تھے تو گورننس ٹھیک ہو گئی تھی؟ میں نے تو ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ضلع کا نام صرف استارے کے طور پہ لیا جو ان کا اپنا تھا، جو شام کو نہیں کھلتا تھا، ان کے تھانے بند ہو جاتے تھے. تو کیا پی ٹی آئی نے اس وقت عمران خان سے ملاقاتوں کے بعد سیاست ٹھیک کر لی تھی، گورننس درست کر لی تھی، لوگوں کو مسائل حل کر دیے تھے؟ نہیں کیے تھے. ایشو یہ ہے، پہلے میں بالکل بڑا ووکل تھا کہ ملاقات کرائیں، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے بیہیو کیا ہے کے پی میں، اور جنید اکبر دوبارہ ان ہوئے ہیں کہ ہم صوبہ بند کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ ان کا پلان کیا ہے اور عمران خان کیا چاہتے ہیں. تو وہ تو جو عمران خان چاہتے ہیں وہ تو نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی نہیں، انتشار اور کچھ بھی نہیں. مطلب آپ یا کہیں نا کہ جی میں عمران خان سے ملنے کے لیے منگل صبح آؤں گا، آپ مجھے نہیں ملنے دے رہے، آپ بیٹھیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے، اس کے بعد آپ پشاور پہنچتے ہیں نا، آپ میٹنگز کرتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، آپ اگلے دن یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہاں 4 لوگوں سے ملتے ہیں. خود انہوں نے نہیں مانا جرنلسٹوں سے ملتے ہوئے کہ میری غلطی ہے کہ میں نے وہ پبلک کی بات کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، اور پھر ہم نے ٹرول کیا. آپ کے خیال میں یہ سی ایم نے بہت اچھا کام کیا تھا، بہادری کی نا کہ میں نے پرائم منسٹر کا ٹھٹھا اڑا لیا، تو کرا لیں پھر. جی کیا تصویر باہر آ جائے گی، بیان باہر آ جائے گا، ٹویٹ باہر آ جائے گی، او امور حکومت بند کرنے کے لیے لوگ باہر آ جائیں گے. ایسی کون سی بات ہے جو خان صاحب نے نہیں کی اور اس کے باوجود حکومت چل رہی ہے؟ ان کی ٹویٹیں دیکھیں کہ نام لے لے کے وہ للکار رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ سوال کے پی پہ ہو رہا ہے، دہشت گردی پہ ہو رہا ہے، جواب سیلاب پہ آ گیا. کوئی بات نہیں. 5 اگست کو عمران خان نے خود فائنل کال دی تھی. کتنے نکال لیے تھے لوگ کے پی سے اور پنجاب سے؟ کتنے لوگوں سے؟ آخر میں شمع جلانے پہ آگے نا، پھر دعائیں دینے پہ آگے، جیسے ہم OIC کو کہتے ہیں سارے مل کے اسرائیل کو بد دعائیں دینے پہ لگے ہوئے، کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ عمران خان کے لیے احتجاج 26 نومبر کو جو انہوں نے پشاور میں کیا، یہ پولیٹیکل شو کیا انہوں نے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ گورننس کا ایشو پیدا ہو چکا ہے، لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں. آپ کو وہاں کا جواب دینا ہے. اگر پنجاب نے کاؤنٹر ٹیررزم میں اپنی اتھارٹی ٹھیک بنائی ہے، لوگوں کو مارا ہے، پکڑا ہے، دہشت گردوں کو دبایا ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے. سیلاب تو قدرتی آفت ہے. یہاں کی تو میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ 1122 بھی ٹھیک نہیں کر سکتے پنجاب کی، تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ پرویز الہی نے شروع کیا اور آج تک اس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، کسی نے ختم تو نہیں کر دیا. آپ بھی اچھا کر لیتے. سیلاب کی کارکردگی پہ جس پہ بلاول نے پولیٹیکل جا کے
ملتان میں گیلانیوں کی بات BISP کا بیان دیا، لیکن قصور میں جا کے انہوں نے کہا کہ مریم نواز بہترین کام کر رہی ہیں. جتنا سیلاب آیا تھا کتنے دنوں میں اس کے اوپر پوری گورننس چلی، لوگوں کو پیکج دیے گئے. یہاں پہ تو ڈرامے بن رہے ہیں نا. آپ کو دہشت گردی کے خلاف جو جواب دینا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سارے صوبے کا. بھائی آپ کی اپنی فیڈرل گورنمنٹ تھی، نیشنل ایکشن پلان وہ بناتی ہے 2021 میں، عمل آپ کا صوبہ نہیں کرتا، نہ اس وقت کرتا ہے نہ اب کرتا ہے. صرف بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو بات چیت کرنی ہے. دہشت گردوں سے آپ بات چیت گورننس کی جو کمپیریزن کیا نا، وہ اس سے ہٹ کے پھر جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کے کہنے پہ بندے نہیں نکلے، نہ وہ کوئی کامیاب شو کر پائے، تو پھر وہ کیوس کیسے کریٹ کریں گے؟ وہ بیان دیتے کوئی نکلتا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو ملاقات اس لیے نہیں کرا رہے کہ وہ ایسا بیان دے دیں گے، وہ حکومت کو جام کرنے کی بات کر دیں گے. نہیں ہو رہا نا ان پچھلے بیانات سے. وہ تو 25 مئی 2022 سے اب تک نہیں ہو سکا ہے. مطلب آپ نے ایک پوری جعلی فوٹو بنائی، پھر کہا کہ نہیں وہ ہم نے صرف استارے کے لیے بنائی تھی. جو آپ کو یاد ہے 26 نومبر پہ بلڈ دکھایا گیا تھا، AI ویڈیو، اس کو یقین دلوایا گیا. یہ تو ایک فراڈ مسلسل ہو رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے صوبے میں اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کیا دکھائی. عمران خان کو چھوڑ دیں آپ، عمران خان جن کا مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں، آپ کے بیان سے میرے بیان سے کچھ نہیں ہو رہا. ان کی پولیٹیکل فورس اگر ہوتی تو 5 اگست کی فائنل کال تھی، نہیں نکلے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر میاں آپ بہت زیادہ تیز ہیں نا تو یہ بھی کام ہم کر کے دکھائیں گے اور آپ روک کے دکھائیں گے.